عذاب ہی عذاب ہے، بچ کر ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے اب۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے سن لیا ہدایت کو، قرآن کو، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، یقین کر لیا ہم نے۔ اونگلی رکھیے، کھڑے ہو جائیے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، اس کو خوف نہیں ہوگا نقصان کا، وَلَا رَهَقًا، اور نہ زیادتی کا، نہ تو اسے کوئی نقصان ہوگا اور نہ اس پر کوئی زیادتی اور ظلم ہوگا۔ جو کیا کرے گا؟ اسلام لے آئے گا، کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں مسلمان بھی ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں ظالم بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، جو اسلام لے آیا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو ڈھونڈ نکالا، ہدایت کو ڈھونڈ نکالا۔ ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، دیکھو بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے عالم میں۔ جب گئے تو دیکھا رسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ گئے تھے یہ وہی قرآن ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، وہی کلام ہے رب العالمین کا، وہی الہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کر لیا؟ ہدایت کو ڈھونڈ نکالا، اور ڈھونڈ نکال کر اس کو قبول کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظالم، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ کیا ہیں؟ جہنم کا ایندھن ہے۔ دوزخ کا کیا ہے؟ ایندھن ہے۔ دوزخ کا کیا ہے؟ ایندھن ہے۔ جو ظالم ہیں اور جو عالم ہیں اور جو داعی ہیں، جو ذاکر ہیں، قرآن کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ جنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ یہ بات جناتوں کی یہاں کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ایک بڑے میاں کو دیکھا جنہوں نے اون کا جبہ پہنا ہوا، اونی جبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اونی جبہ، آپ کے پاس ایک اون کا جبہ تھا۔ ہم نے پڑھا کتاب میں، تو ہم گئے اجتماع میں سہارنپور، پھر وہاں سے ہم نے کہا بھائی اونی جبہ ہمیں بھی سلوانا چاہیے۔ پھر ہم گئے بازار میں جامع مسجد، پھر وہاں سے ہم نے ایک اونی کپڑا لیا، پھر اس کا جبہ بنوایا، پھر اس کا جبہ پہنا، پھر مدینہ منورہ میں گئے ہم، وہاں پہنا، عرب میں پہنا، ابھی بھی وہ گرمی کرتا ہے اونی جبہ۔ اور سبحان اللہ، یہ تبلیغ کی برکت ہے، ایک ہی سنت زندہ ہوتی ہے، ادا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھتے تھے اور ایک لنگی پہنتے تھے، اسی کلر کی چادر، اسی کلر کی لنگی، لال دھاریوں دار حلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سرخ حلے میں نے دیکھا، ایسا نورانی منظر۔ تو ہمارے شیخ نے فرمایا بخاری میں، ارے ہمارے مبلغ نے ساری سنت زندہ کر لی، پگڑی بھی باندھ لی، جبہ بھی پہن لیا، لیکن یہ حلہ نہیں پہنا۔ تو ہم نے جب تو نہیں پہنا بخاری میں، پھر بعد میں ہم گئے بازار اور ایک سرخ دھاری دار کپڑا لائے، اس کی لنگی بنائی اور اس کی پھر ایک اوپر چادر بنائی، سنت کیا کر لی اس کی زندہ کر لی۔ سہل بن عبداللہ نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں اونی جبہ پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک عجیب قسم کی رونق نظر آ رہی، سلام پھیرا۔ سہل بن عبداللہ نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا تم اس جبے کی رونق کو دیکھ رہے ہو؟ ارے یہ جبہ میں 700 سال سے پہن رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 700 سال سے کیا پہن رہا ہوں؟ اس جبے کو میں کتنے سال سے پہن رہا ہوں؟ 700 سال سے اس جبے کو پہن رہا ہوں۔ اسی جبے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اسی جبے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اور جانتا ہے نہیں کون ہوں میں؟ سہل تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جن کے بارے میں اللہ نے سورہ جن نازل فرمائی، اسی جنات کی جماعت کا ایک آدمی ہوں میں، جس کو اللہ نے فرمایا استماع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو میں ہی اس جماعت کا ایک فرد ہوں۔ کتنے سال سے جبہ پہن رہے ہیں؟ 700 سال سے ایسے ایسے جنات ہیں۔ تو جنات پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ کوئی کہے بھائی انسان ہے بس، جنات نہیں ہے، نہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم گشت کر رہے تھے لبنان میں، کہاں؟
لبنان میں نے کہا اننا خلقنا للعبادہ قال ربنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وربطا نے کہا لماذا قدم الجن على الانس، جنات کو انسان پر کیوں مقدم کیا؟ میں نے فوراً کہا اللہ کے فضل سے، تبلیغ کی برکت سے، لأنهم خلقوا قبل الانس، اس لیے کہ وہ جنات انسان سے پہلے پیدا کیے گئے، پہلے جنات تھے بعد میں انسان تھے۔ وہ شیخ تھا عرب، خوش ہو گئے، واہ ماشاءاللہ، ایسے بھی آدمی ہوتے ہیں تبلیغ کے اندر جن کے پاس علم بھی ہے، ورنہ وہ کیا سمجھتے ہیں تبلیغ والے کیا ہیں، سب جاہل ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، کسی بات کی کوئی خبر ان کو نہیں ہے، اس لیے باتیں یاد رکھنی چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو کہیں پڑھا نہیں تھا ہم نے اس سے پہلے، نہ کسی نے کبھی سوال کیا ایسا، نہ کبھی ہم نے سوچا، لیکن ایک دم جب آدمی دعوت دیتے تبلیغ کرتے تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اپنے علم میں سے علم عطا فرماتے ہیں اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ فوراً کیا ہو گیا، متاثر ہو گیا بات سے، تو اس لیے علم ہونا چاہیے۔ تو یہ بات جنات کی یہاں مکمل ہو گئی۔ اب اللہ فرما رہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر وہ راستے پر جم جاتے انسان اور جنات، توحید کو اختیار کر لیتے، رسالت کو اختیار کر لیتے، آخرت کو قبول کر لیتے، علم الہی علم نبوت کی راہ پر اپنے آپ کو چلا دیتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم ان کو جی بھر کر سیراب کر دیتے، جی بھر کر کیا کر دیتے، سیراب کر دیتے، لطف اور رحمت کی بارشیں ان کے اوپر ہم نازل کر دیتے، کامیاب و کامران کر دیتے۔ کیوں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں کہ یہ نعمتیں لے کر، رحمتیں لے کر، قرآن اور حدیث کو سن کر اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یا اپنی منمانی منچاہی میں زندگی گزارتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں داخل کر دے گا، عذاب چڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ ہی کو پکارو، اسی سے اپنی حاجت ضرورت پوری کراؤ۔ مسجد سے مراد مسجدیں ہی ہیں، مسجد کی جمع مساجد، مسجد کی جمع مساجد، یا یہ مسجد کی جمع ہے سجدے کی جگہ، تو بعض علماء نے مسجد سے مراد مسجد ہی لیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے مسجد، تو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے لو، یا اللہ کے غیر کو مسجد میں آ کر نہ پکارو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں مسجد میں آ کر بھی، ایک مطلب تو ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سجدے سارے اللہ ہی کے ہیں، سجدے سارے اللہ ہی کے ہیں، تو سجدہ صرف اللہ کو کرو، بادشاہوں کو سجدہ مت کرو، حاکموں کو، عالموں کو، بزرگوں کو سجدہ مت کرو، قبروں کو سجدہ مت کرو۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، بعض لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تعظیم کا سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، عبادت کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، یہ سجدہ تعظیم کا ہے، وہ گناہ نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے، سجدہ وہ ہے شرک جو غیر اللہ کے لیے، اس کی عبادت کے لیے کیا جائے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سجدے سارے اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اب اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، یدعو اس کو پکارتا ہے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو وہ اس کے اوپر ٹھٹ پڑتے ہیں، وہ اس پر ٹھٹ پڑتے ہیں، وہ اس پر بھیڑ لگا لیتے ہیں، مسلمان بھی بھیڑ لگا لیتے ہیں، سنتے ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، سوتے نہیں، دھیان سے توجہ سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کے لیے آتے ہیں قریب۔ اور کفار بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، ٹھٹ کے ٹھٹ، بھیڑ کی بھیڑ، حلقہ در حلقہ لگا کر آپ پر جمع ہو جاتے تھے۔ کیوں جمع ہو جاتے تھے؟ کفار مذاق کے لیے اور مسلمان ایمان کے لیے، یقین کے لیے۔ کادو یکونون علیہ لبدا،
وہ اس پر بھیڑ لگا لیتے ہیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہہ دیجئے میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے میں مالک نہیں ہوں تمہارے کسی نقصان اور کسی بھلائی کا، میں تو رسول ہوں، پیغمبر ہوں، میرے ہاتھ میں آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند سورج ستارے نہیں ہیں، ہدایت نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، نفع و نقصان نہیں ہے، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو صرف ایک قاصد ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے تمہارا نفع و نقصان تو دور کی بات ہے، میں اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں، کہہ دیجئے لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پاتا، اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، اسی کی طرف دعوت دینی ہے، اسی کی طرف لوگوں کو کیا کرنا ہے، بلانا ہے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تو جب میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اور میں اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا تو تمہارے لیے کیا جائے پناہ ہوگی؟ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغامات ہیں کہ اس کے پیغامات اور اس کی طرف سے پہنچانا دین کا، اس میں تو میری حفاظت ہے، اس میں تو میری مدد ہے اور نصرت ہے، اس میں تو میرے لیے بھلائی اور خیر خواہی ہے، اور اگر میں اس پیغام کو چھوڑ دوں اور اس پیغامات کو نہ پہنچاؤں تو پھر مجھے کوئی اللہ کے عذاب سے پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، یقیناً اس کے لیے دوزخ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں کیا رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ جو اللہ کا انکار کرے گا، رسول اللہ کا انکار کرے گا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانے گا، رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، تو ان کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ کہاں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فسیعلمون، تو ان قریب جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کہ کون مدد کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے، واقل عددا، اور کون تعداد کے اعتبار سے زیادہ کم ہے۔ ابھی تو اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، رسول اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، قرآن اور حدیث کا کیا نہیں کر رہے، اقرار نہیں کر رہے، ابھی تو رسول اللہ کو اور ان کے ماننے والوں کو ضعیف سمجھ رہے، کمزور سمجھ رہے، بے سار و سامان سمجھ رہے، اور اپنے آپ کو غالب سمجھ رہے، حاکم سمجھ رہے، فوج والا، ہتھیار والا اپنے آپ کو سمجھ رہے، لیکن جب اللہ کے عذاب کا جھٹکا آئے گا اور پکڑ ہوگی تب پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی مدد رسولوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، مجرموں نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ ملائکہ اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ ہیں، اور مدد اللہ ہی کی ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے قوی ہے، کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ بت سارے کے سارے کیا کر دیں گے، ہاتھ کھڑے کر دیں گے، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو ہمیں پوجو، کوئی بت کوئی خدا ان کے کام نہیں آئے گا، اللہ ہی کی مدد ہوگی۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت طے فرمائے گا، وہ عذاب ابھی آ رہا ہے یا بعد میں آئے گا، قیامت اب آنے والی ہے، تھوڑی دیر میں آئے گی، وہ اللہ جانتے ہیں، بس ہمیں تو قیامت سے ڈرانے کا حکم دیا گیا، عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا گیا، عذاب کب آئے گا وہ کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، میں تو رسول ہوں، خدا نہیں ہوں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ڈھکی چھپی کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضی، ہاں مگر جس سے وہ راضی ہو جائے، جس کو وہ پسند کر لے، من رسول میں سے کسی رسول کو وہ پسند کر لے، منتخب کر لے، اپنا پیغمبر بنا دے، تو اس پر وہ اپنی غیب کی باتیں نازل کرتا ہے، بتاتا ہے، ثواب کو، عذاب کو، خبر کو، حشر کو، جو کچھ ہوا اس کو، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو، جیسے یہ بتایا قل اوحی الی انہ استمع
کیا ہوا تھا آپ کو پتہ نہیں، بتا دیا آپ کو، جنات غیب میں ہے، نظر نہیں آ رہے، اور جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، وہ آپ کو بتا دیا۔ علم کلی یہ اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ رسول اللہ کو بھی کہتے ہیں ان کو بھی علم الکل حاصل ہے، علم ما کان و ما یکون کا انہیں خبر ہے، نہیں، وہ اللہ کے نبی کو اللہ کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں، نہیں، اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ ولا یحیطون وسع كل شيء علما لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، اس کا علم اس کے پاس ہے، وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو عطا کرتا رہتا ہے، سوائے اس کے جس کسی رسول کو وہ کیا کر لے، پسند کر لے۔ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وہ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے محافظ کو بھیج دیتا ہے، محافظ کو بھیج دیتا ہے، نگراں کو مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی جب آسمانوں سے فرشتے وہی لے کر آتے ہیں تو جو وہی لینے والے فرشتے ہیں، لانے والے جبرائیل ہیں، ان کے ساتھ اور دوسرے فرشتے بھی آتے ہیں ساتھ میں، تاکہ کوئی ادھر ادھر کی بات اس میں ملا نہ سکے۔ اور جب رسول پر وہی آتی ہے تو اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں کون، ملائکہ اور فرشتے، تاکہ پوری بات اللہ کی جوں کی توں من وعن کہاں پہنچ جائے، رسول پر پہنچ جائے، اور پھر رسول من وعن وہی بات جو اللہ نے کہی ہے اس کی کیا کر دے، تبلیغ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یسلک من بین یدیہ، ان کے سامنے اور ان کے پیچھے نگراں کو بھیج دیتا ہے کہ فرشتے حفاظت کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں، پھر اللہ کے رسول بندوں تک پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ کیوں بھیجتا ہے نگرانوں کو؟ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اس نے ان کی تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، فرشتوں کو بھی گھیرا ہوا ہے، اور فرشتے جو پیغام لے کر آ رہے ہیں ان کو بھی گھیرا ہوا ہے، رسولوں کو بھی گھیرا ہوا ہے، اور رسولوں پر جو پیغام پہنچ رہا ہے اس کو بھی گھیرا ہوا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اس نے ان کی تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہے۔ پہاڑ میں کتنے ذرے ہیں اس کا اللہ کو علم ہے، آم پر کتنے پتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، پیڑ پر کتنے آم لگے ہوئے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پتے گنگوں میں گر گئے، دلی میں گر گئے، بمبئی میں گر گئے، گنگوں میں گر گئے، کنڈے میں گر گئے، بسی میں گر گئے، اور کہاں گر گئے، منڈیٹ میں گر گئے، اور نائن نگلا میں گر گئے، اور دھانوے میں گر گئے۔ پوری دنیا میں درختوں پر کتنے پتے ہیں ان کی تعداد کا اللہ کو علم ہے، جتنے گر گئے ان کی تعداد کا اللہ کو علم ہے۔ سمندر میں کتنے قطرے ہیں، بارش کے کتنے قطرے برسے ہیں، وہ سب اللہ کے علم ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء یعلم مساقیل الجبال، پہاڑوں میں کتنا وزن ہے وہ جانتا ہے۔ مکائل البحار، سمندروں میں کتنا پانی ہے وہ جانتا ہے۔ عدد ورق الاشجار، درختوں پر کتنے پتے ہیں وہ جانتا ہے۔ عدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، رات نے کہاں اندھیرا کیا، دن نے کہاں اجالا کیا۔ واحصیٰ کل شیء عددا، وہ جانتا ہے ہر چیز کو، اس نے ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہے۔ تو یہ سورہ جن ہے۔ ارے جنات مسلمان ہو گئے، عالم ہو گئے، عامل ہو گئے، داعی ہو گئے، تمہیں کیا پریشانی ہو رہی؟ عالم بننے سے، عامل بننے سے، داعی بننے سے، تم بھی کیا بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ دھیان سے سننا پڑے گا، یاد رکھنا پڑے گا، عمل میں لانا پڑے گا، پھیلانا اور پہنچانا پڑے گا، پھر تم بھی کیا بن جاؤ گے، عالم ربانی بن جاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کہ کچھ لوگوں نے قرآن دھیان سے سنا، انہوں نے کہا ہم نے عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا تھا، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہمارے رب کی شان بلند ہے، انہوں نے بیوی اور لڑکا نہیں بنایا، اور ہمارے بیوقوف لوگ اللہ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کہتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے خیال کیا کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جناتوں کے کچھ لوگوں سے پناہ مانگتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انہوں نے ان کے دماغ کو اور خراب کر دیا یہ کہہ کر کہ ہم جنات کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور انہوں نے خیال کیا جیسے کہ تم نے خیال کیا کہ اللہ ہرگز دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا، نہیں اٹھائے گا، اور ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو ہم نے اس کو زبردست نگرانوں سے اور آگ کے گولوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم وہاں
جہاں بیٹھا کرتے تھے سننے کے لیے، بس جو بھی اب سنتا ہے وہ آگ کا گولا گھات میں لگا ہوا پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اور ہم میں نیک بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ہم مختلف راستوں پر تھے اور ہم سمجھ گئے کہ اللہ کو ہم زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور ہم اس کو بھاگ کر بے بس نہیں کر سکتے، اور ہم نے سنا جب ہدایت کو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا وہ نقصان کا اور زیادتی کا خوف نہیں کرے گا۔ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں۔ جو اسلام لے آیا بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو ڈھونڈ نکالا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور ظالم لوگ وہی جہنم کا ایندھن ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ سیدھے راستے پر، اگر وہ راستے پر جم جاتے اسلام کے دین کے، تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں داخل کر دے گا۔ یقیناً مسجد اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو پکارنے کے لیے وہ اس پر بھیڑ لگا لیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دیجئے میں تمہارے نقصان کا اور تمہاری بھلائی کا ذرا بھی مالک نہیں۔ کہہ دیجئے ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ پاتا ہوں سوائے اللہ کے پیغام پہنچانے کے، اور اللہ کی طرف سے پہنچانے کے، اور اس کے پیغامات کے، اس کی طرف سے پہنچانا اور اس کے پیغامات، اس سے ہی حفاظت اور نجات ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس کو جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پس جان لیں گے کون مدد کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے اور کون تعداد کے اعتبار سے زیادہ کم ہے۔ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کیا قریب ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا، یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت طے کرے گا۔ عالم الغیب، وہ ڈھکی چھپی کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر، اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں مگر جس کو وہ منتخب کر لے، جس سے وہ راضی ہو جائے رسولوں میں سے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، وہ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے نگراہوں کو بھیج دیتا ہے تاکہ